اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اسے اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنے آپ کو پاک کر لے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ پاکی کو پسند کرتے ہیں، لہذا جو اپنے آپ کو پاک کرے گا اللہ ہی کا اس کو تعلق نصیب ہوگا، اور جو ناپاک ہوگا اس کو اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوگا۔ طہارت کے 3 درجات ہیں۔ ایک ظاہری طہارت ہے، انسان کا کپڑا ہے، بدن ہے اور اس کا مال ہے، یہ ظاہری طہارت ہے۔ اور دوسری طہارت ہے حواس خمسہ کا پاک ہونا، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے اور دماغ ہے۔ حواس خمسہ انسان کے پاک ہو، سونگھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، کام کاج کی طاقت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس دیے ہیں یہ سارے پاک ہوں۔ اور تیسرا درجہ ہے انسان کا دل پاک ہو، انسان کا دل پاک ہو۔ اب ظاہری پاکی جو پہلا درجہ ہے اس کی تفصیل کیا ہے؟ جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں اور مال پاک ہو۔ اگر کوئی ایک چیز کی بھی پاکی میں کمی آئے گی تو اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ ٹھہر گئے اور آپ نے کہا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک کو چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ایک کو پیشاب کے قطروں کے نہ بچنے کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتلائیے کہ پیشاب کی جو چھینٹیں ہیں اس سے بچنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر پیشاب کرتے ہوئے آپ کے اوپر چھینٹیں آ رہی ہیں تو کوئی جگہ اگر ناپاکی کے ساتھ رہ جاتی ہے تو پھر آپ ناپاک ہیں جب تک کہ اس جگہ کو دھو نہیں لیں گے۔ بکریاں چرا رہے ہیں، بھینس چرا رہے ہیں، گھما رہے ہیں، جانور عید الاضحیٰ پہ لے کر گھوم رہے ہیں، جانوروں کے پیشاب کے قطرے لگ رہے ہیں۔ باڑوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں وہاں پر بکریاں رکھنے کا عام رواج ہے اور بکریاں رکھا کرتے تھے، اونٹ بھی رکھتے تھے، تو ریوڑ کے ریوڑ بکریوں کے۔ اب بکریاں صبح چرانے جا رہے ہیں، شام کو آ رہے ہیں، اب راستے میں بکریاں پیشاب کرتی ہیں، چلتے پھرتے چھینٹیں آ جاتی ہیں، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور آج کل کے زمانے کے اندر جس طرح ہمارے ہاں پیشاب خانے بیت الخلاء بنے ہیں جس میں WC لگا ہوتا ہے، تو یہ اور خطرناک ہے پاکی ناپاکی کے مسائل میں اس اعتبار سے کہ اس پر سے چھینٹ اڑتی ہے، پیشاب کرتے ہوئے چھینٹیں اڑتی ہیں، پانی ڈالتے ہوئے چھینٹیں اڑتی ہیں، تو ان چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ عذاب قبر کے بارے میں ایک دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے قطروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو مجھے بتلائیے کتنا اہم مسئلہ ہے یہ۔ جب انسان پاک ہی نہیں ہوگا تو اب وہ چاہے قرآن پڑھے، نمازیں پڑھے، ذکر کرے، اچھے کام کرے، اس کو کیا فائدہ دیں گے جب تک کہ وہ پاک نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جسمانی طور پر، ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاک رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان مسائل کو سمجھنا اور پھر ان کو سیکھنا، پاکی ناپاکی کے مسائل۔ مثال کے طور پر ابھی آپ کو سفر پر جانا پڑ جائے تو
تو یہاں سے ہم بس میں بیٹھتے ہیں، اندرون سندھ جا رہے ہیں، تو راستے میں کہیں بس ایسی جگہ رکتی ہے جہاں پر بیت الخلاء نہیں بنے ہوئے اور پانی بھی موجود نہیں ہے۔ اب اگر قضاء حاجت پیش آ جائے، پیشاب یا پخانہ کرنا پیش آ جائے، تو مجھے بتلائیے کہ اس سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے، کسی کو بھی نہیں پتا۔ اب اگر طریقہ نہیں آتا ہوگا اور ایسے ہی پیشاب کر کے اڑ جائیں گے، اپنے آپ کو پاک نہیں کریں گے، تو عین ممکن ہے نجاست کپڑوں پر بھی لگے گی، بدن پر بھی لگے گی، جس کی وجہ سے کپڑے بھی ناپاک، بدن بھی ناپاک۔ اب نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ ذکر کر سکتے ہیں ناپاکی کے ساتھ۔ تو اس لیے مسائل کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے وہاں کے جہاز کے اندر جس طرح بیت الخلاء چھوٹے سے بنے ہوتے ہیں، پانی بھی وافر مقدار میں موجود نہیں ہوتا، تو وہاں پر کیسے پاکی کرنی ہے، یہ مسئلہ سیکھنے کا ہے۔ ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، وہاں پر پاکی ناپاکی مسئلہ کس طرح حاصل کرنی ہے، پاکی اس کو سیکھنا ہے۔ گھر کی زندگی کے اندر رات کو انسان سوتے ہوئے ناپاک ہو جاتا ہے، یا اور اس کو اختلاط کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے، ناپاکی کے مسائل کیا ہیں، پاک کیسے ہونا ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ جب تک کہ پاکی کے مسائل کو سیکھیں گے نہیں تو نہ بدن پاک ہوگا، نہ کپڑے پاک رہیں گے۔ ظاہراً ہم جتنا بھی نہاتے دھوتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہی پاکی نہ پاکی کا تو فرق مسلمان اور کافر کے درمیان میں ہے، کہ کافر جو ہے وہ چونکہ پورے ناپاک ہے کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، تو وہ جتنا بھی پانی کے اندر غوطے کھاتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مسلمان کلمہ پڑھنے کی وجہ سے چونکہ جسمانی طور پر پاک ہو جاتا ہے، تو وہ وضو بھی کرتا ہے تو اس کا پورا بدن پاک ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ظاہری پاکی ناپاکی کے مسائل کو ہم سیکھیں اور اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے ظاہری نجاستوں میں ایک نجاست مال کا نجس ہونا ہے۔ مال کما حلال طریقے سے رہے ہیں، مال ظاہراً حلال کام کر کے کما رہے ہیں، لیکن اس مال کو کمانے میں جھوٹ بول رہے ہیں، اس مال کو کمانے میں دھوکہ دے رہے ہیں، اس مال کو کمانے میں ملاوٹ کر رہے ہیں، اس مال کو کمانے میں دوسرے کو نیچے دکھا کر دو نمبری کر رہے ہیں، تو جتنے بھی ایسے کام حلال کاموں کے اندر بھی اگر کریں گے تو اس حلال روزی کو ہم حرام کر دیں گے۔ تو اب اس کے اندر بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم مال کیسے کما رہے ہیں۔ آج ہر ایک کو پریشانی ہے، مال کی کمی کی شکایت ہے، پیسے نہیں ہیں، بل بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں، کمی کی شکایت ضرور ہے۔ وظیفے پوچھتے ہیں کہ ایسا وظیفہ بتا دیں مال بڑھ جائے، شادی بچوں کی کرنی ہے وہ ہو جائے، روزگار اچھا ہو جائے، کوئی وظیفے بتا دیں۔ تو مال کو بڑھانے کے اور مال کی کثرت کے وظائف بھی پڑے جاتے ہیں، عمل بھی کیا جاتا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے مال کی برکت۔ مال کی برکت، اس کی فکر ہمیں زیادہ نہیں ہوتی، حالانکہ مال کی کثرت سے زیادہ میں مال کی برکت کی ضرورت ہے۔ اب ایک اور نقطے کی بات، مال کی کثرت اور برکت میں کیا فرق ہے؟ کثرت کیا ہے کہ 1000 سے 2000 ہو جائیں، 10,000 سے 20,000 ہو جائیں، 1 لاکھ سے 2 لاکھ ہو جائیں، یہ کثرت ہے، بڑھ گیا۔ اور برکت کیا ہے کہ آپ کی آمدنی ماہانہ 3,000 روپے ہے، 10,000 روپے ہے، 1 لاکھ روپے ہے، اور وہ مال اتنا آپ کے لیے ہو جاتا ہے کہ آپ کی ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہے، مال بچ جاتا ہے۔ یہ مال کی برکت ہے۔ یہ کم مال میں، کم آمدن میں آپ کی تمام ضروریات اللہ پوری فرما رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مال کی برکت۔ اور بہت زیادہ مال کی آمدن ہے، ضروریات کم ہیں، پھر بھی مہینے کے آخر میں پریشانی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر پریشانی ہے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو پریشانی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ مال کی کثرت ہے، برکت نہیں ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مال کی برکت کی فکر کریں۔ بجلی کا بل آ گیا، گیس کا بل آ گیا، فلاں پانی کا بل آ گیا، یہ فلاں کا بل ہے، یہ موبائل کا بل ہے، یہ فلاں کاروبار کا بل ہے، بل ہیں بل۔ آج بہت سارے بل ہمارے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شہر سے باہر نکل گیا قضاء حاجت کے لیے، ایک جگہ قضاء حاجت کے لیے میں پہنچا تو ایک سوراخ سا تھا، میں وہاں بیٹھا قضاء حاجت کے لیے، ابھی میں رک گیا تو ایک چوہا آیا بل میں، وہ باہر آیا، اس نے مجھے دیکھا، وہ دوبارہ بل کے اندر چلا گیا اور اندر سے 1 دینار نکال کر لایا، اپنے منہ میں کھینچتا ہوا لایا اور اس نے دینار میرے آگے ڈال دیا۔ میں اس کو دیکھتا رہا، وہ دوبارہ گیا، پھر 1 اور دینار لایا، یہاں تک کہ 17 دینار لے کر آیا، اور 17 دینار اس نے میرے آگے رکھ دیے۔
اب وہ صحابی وہ سارے سے دینار اٹھائے آپ کے پاس آ گئے، فرمایا کہ اب ان دینار کا میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں رزق دیا گیا ہے، حلال ہے، اس کو استعمال کر لو۔ اس چوہے نے اپنے بل کو بچانے کے لیے دینار کی قربانی دے دی کہ میرے پاس مال ہے، بندے تو مال لے جا، میرے بل کو خراب نہ کر یا گندگی نہ کر۔ تو علماء نے بڑا عجیب نکتہ لکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں برکتیں ایسی تھیں کہ اللہ انہوں کو بلوں سے جو ہے مال دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس لاکھوں روپے ہزاروں روپے ہوتے ہیں اور ہمارے سارے پیسے بلوں میں چلے جاتے ہیں، فلاں چیز کا بل، فلاں کا بل، فلاں کا بل، یہ ساری بل جو ہے ہم اب اردو زبان میں بل کہتے ہیں سوراخ کو، اور انگلش زبان میں بل کہتے ہیں رقم کی ادائیگی کا جو ٹوکن ہے اس کو بل کہا جاتا ہے۔ تو آج جو ہے وہ بلوں کے اندر رقم جا رہی ہے، اور برکت جب ہوتی ہے تو پھر بلوں سے رقم آیا کرتی تھی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی وہ برکت والے اعمال اختیار کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی طرح برکت والا رزق عطا فرمائے کہ تھوڑے کے اندر اللہ زیادہ کام ہمارے بنا دے، ہمارے سارے کام بن جائیں۔ دیکھیے بیماریاں آنا، مسائل آنا، پریشانیاں آنا، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہماری فلاں پریشانی ختم ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی، ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا یہ مسئلہ ہو جائے گا، یہ سوچ ہماری درست نہیں ہے۔ وقتی طور پر وہ سیدھے بدل جائیں گی لیکن مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ شادی نہیں کریں گے تو بھی مسائل رہیں گے، شادی کر لیں گے تو بھی مسائل رہیں گے، نوکری نہیں کریں گے تو بھی پریشانی ہوگی، کرنے کے بعد بھی پریشانیاں ہوں گی۔ ہاں، جو اللہ سے تعلق کو بنا لے گا، جو برکت والے رزق کی طرف آ جائے گا، حلال اور پاک مال کی طرف آ جائے گا، اللہ اس کی پریشانیوں کو راحت میں تبدیل فرما دیں گے، اللہ اس کے مسائل کو آسانی کے ساتھ حل فرما دیں گے۔ جہاں اس کو مسئلہ ایسا پیش آئے گا کہ جہاں پر اس کی عبادت میں رکاوٹ بنے، اللہ اس مسئلوں کو ختم فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم کاروبار کریں، ہم نوکری کریں، ہم کہیں پر بھی جائیں حلال کا اہتمام کریں، اپنے ظاہری بدن کے ساتھ، اپنے ظاہری کپڑوں کے ساتھ ساتھ اپنے مال کو بھی پاک رکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ بہت ضروری عمل ہے۔ ہاں، صرف ہاتھ منہ دھو لینا کافی نہیں ہے، وضو غسل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ مال کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کا ایک لقمہ اگر حلق میں اتر جاتا ہے، پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو کئی دن کی عبادت کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اب کھاتے رہیں، اب جو مرضی کرتے رہیں، حرام چلا گیا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا کہ حرام کھانے والا ایک لقمہ چلا گیا، جس کا گوشت بھی حرام سے بنا، جس کا کھال بھی حرام سے بنی، جس کو طاقت بھی حرام لقمے سے ملا، وہ ساری رات بھی بیٹھا ہوا دعا مانگتا رہے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا اس کے حرام کی وجہ سے۔ تو حرام کی بڑی نحوست ہے، تو اپنے مال کو بھی بچانا ہے، حرام ہمارا نہ ہو جائے۔ ہمارے اکابرین بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کا کپڑے کا کاروبار تھا، دکان تھی آپ کی، تاجر تھے آپ۔ شام کا وقت ہے، ظہر کے بعد آپ دکان بند کر کے گھر جا رہے ہیں۔ ساتھی جو دکاندار تھے، مارکیٹ کے لوگ تھے، وہ کہنے لگے کہ حضرت ابھی تو شام تک، مغرب تک بڑا وقت باقی ہے، آپ دکان کیوں بند کر رہے ہیں؟ کوئی ضرورت پیش آ گئی؟ فرمایا کہ نہیں، آج موسم ذرا ابر آلود ہے، آسمان پر سورج کھلا نہیں، بادل چھائے ہوئے ہیں، اور جب بادل چھائے ہیں تو روشنی کم ہو گئی ہے۔ اب کوئی میرے پاس اگر کپڑا خریدنے آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ روشنی کم ہونے کی وجہ سے وہ معمولی قیمت والا کپڑا اچھی قیمت سمجھ کر لے جائے، اس کو دھوکہ نہ پڑ جائے۔ تو میں نہیں چاہتا کوئی میری دکان سے کوئی دھوکے میں کوئی کم قیمت والا زیادہ قیمت میں چیز لے جائے، کپڑے لے جائے، تو میں دوسروں کو دھوکے سے بچانے کے لیے دکان ہی بند کر دی تاکہ کسی کو دھوکہ نہ پڑ جائے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کرونا آ گیا تو ہم نے ریٹ بڑھا دیے، جس چیز کی مانگ بڑھ جاتی ہے وہ چیز بڑھ جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، مسلمانوں کے لیے برکتوں والا مہینہ آتا ہے، رحمتوں والا مہینہ آتا ہے۔ کیا ہونا چاہیے کہ رمضان میں ہر چیز کے ریٹ کم ہو جائے، اس لیے کہ اب لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، لوگ روزہ رکھیں گے، برکت اور رحمت والا مہینہ ہے، لیکن ریٹ مارکیٹ کے بڑھ جاتے ہیں۔ سیزن چل رہا ہے، جملہ کیا ہوتا ہے؟ سیزن چل رہا ہے، یہی تو کمانے کا سیزن ہے۔ ارے اللہ کے بندو، کبھی یہ سوچا جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ہمیں رزق کون دے رہا تھا؟ اللہ دے رہا تھا۔ ہاں، اللہ دے رہا تھا۔
ماں کے پیٹ سے ہم باہر آ گئے، ہمارے ہاتھوں میں جان نہیں تھی، منہ میں دانت نہیں تھے، دماغ میں اتنی سوچ بچار نہیں تھی، بدن میں طاقت نہیں تھی، ہمیں کون رزق دے رہا تھا؟ اللہ دے رہا تھا۔ ہم کروٹ نہیں لے پاتے تھے، ہمیں کون کروٹ دلواتا تھا؟ اللہ دلواتے تھے۔ ہاں، ہمارے منہ میں خوراک کون ڈالتا تھا؟ اللہ ڈالتے تھے۔ ہمیں طاقت کس نے دی؟ آج جوان ہو گئے، جوانی کی عمر تک جتنا ہم نے وقت گزارا، مجھے بتلاؤ کہ ہمیں کس نے رزق دیا؟ ہمیں تعلیم کس نے دلوائی؟ ہمارے سارے اسباب کس نے پہنچائے؟ اللہ نے پہنچائے ہیں۔ اللہ جو ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک ہمیں کھلا رہا ہے، تو کیا سیزن کے اندر اگر کم کمائیں گے تو کہ غیر سیزن میں اللہ نہیں کھلائے گا؟ اللہ کھلائے گا۔ ہاں، صحابہ کے دور میں جو اللہ تھا وہ آج بھی ہے۔ اگر صحابہ کرام کی مدد اللہ تعالیٰ فرماتے تھے تو آج ہماری بھی مدد اللہ ہی کرتے ہیں۔ بس یقین کی کمی ہے، توجہ کی کمی ہے، ہمارا دھیان بڑھ گیا ہے، ہم دائیں بائیں دیکھنے لگے، اسباب کی طرف بھاگنے لگے ہیں۔ ہم اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ سے تعلق کو بنا لیں، اور اللہ سے تعلق بنانے میں سب سے پہلی چیز ہے پاکی حاصل کرنا۔ جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو، اور مال بھی پاک ہو۔ ہاں، آج جسم اور کپڑے تو پھر بھی ہم پاک کر لیتے ہیں مسائل سیکھ کر، کہ وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، کپڑے بھی دھلوا کر پاک کر لیتے ہیں، لیکن مال کی پاکی کی بڑی کمی ہے۔ ہاں، تو مال کا پاک ہونا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ کپڑے اور بدن اگر پاک ہو اور مال پاک نہ ہو تو ان کپڑے اور بدن کی پاکی بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے کہ اندر جب حرام کا جائے گا تو اس سے حلال کام باہر نہیں آئے گا، حلال اور اچھے کام اس سے صادر نہیں ہوں گے۔ تو اس بات کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں۔ یاد رکھیے، مال کو پاک رکھنے کا اہتمام کریں گے، اللہ ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ ہم لوگوں کو دینے والے بن جائیں گے، لینے کی ہمیں ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ ہے۔ ایک مقدمہ آپ کی عدالت میں آیا، اور مقدمہ بڑا عجیب، سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک بندے نے مقدمہ کیا، اور مقدمہ کیا کیا کہ میں نے اب جس پر مقدمہ کیا ہے اس سے میں نے زمین خریدی تھی، اس سے زمین خریدی، اور زمین کی قیمت طے ہو گئی، میں نے اس کی قیمت ادا کر دی، لیکن جب اس زمین کو میں نے ہل چلایا فصل لگانے کے لیے، نرم کیا، تو اس زمین میں سے ایک خزانہ نکل آیا، ایک خزانہ نکل آیا۔ اور جب خزانہ نکلا تو مجھے فکر ہوئی کہ جس سے میں نے زمین خریدی ہے اسی نے اس میں دفن کیا ہوگا، بھول گیا ہوگا۔ میں خزانہ لے کر اس کے پاس آیا اور میں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ آپ کی زمین سے یہ خزانہ نکلا ہے، یہ آپ لے لیں۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ خزانہ جس کا بھی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے تو زمین آپ کو بیچ دی، اب زمین بھی آپ کی، خزانہ بھی آپ کا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں نے قیمت تو صرف زمین کی دی ہے، خزانے کی نہیں دی ہے، جو سونا نکلا ہے وہ تو میرا نہیں ہے، لہذا وہ آپ لے لیں، اور یہ مجھ سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب مقدمہ دیکھیے، ایک بندہ یہ مقدمہ کر رہا ہے کہ میری زمین سے جو خزانہ نکلا ہے یہ اس زمیندار کا ہے جس سے میں نے زمین خریدی تھی، لہذا یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قاضی صاحب اس کو کہیے کہ یہ اپنا خزانہ لے لے اور میری جان چھوڑ دے، مجھے نہیں چاہیے، میں صرف اپنے حلال پر اکتفا کروں گا، مجھے اس کا نہیں چاہیے۔ جب اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا اس زمین میں خزانہ کس کا ہے، میرے آباء و اجداد کا ہے یا ان سے پہلے کسی کا ہے، مجھے تو یہ وراثت میں زمین ملی تھی، میرے کام میں نہیں آتی، میں نے بیچ دی ہے، لہذا یہ میرا، میں اس کا مالک نہیں ہوں، لہذا میں اس کو نہیں لے سکتا، پتہ نہیں یہ کس کا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے پاس حرام آ جائے، مجھے نہیں چاہیے ایسا مال، لہذا یہ اس کو دے دیں، مجھے نہیں چاہیے۔ اب دونوں فریقین اس بات پر جھگڑ رہے ہیں، ایک کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے تم لے لو، دوسرا کہتا ہے یہ تمہارا ہے تم لے لو۔ بتلائیے ذرا، آج کے دور میں ایسے مقدمہ کبھی سنیں گے آپ؟ کبھی نہیں ملیں گے۔ ہاں، مقدمہ یہ ملے گا، یہ میرا بھائی ہے، میرے باپ کی جائیداد کے اندر اس نے قبضہ کر لیا ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، اس نے میری فلاں زمین پہ فلاں دیوار بنا لی ہے، اس نے میرا مال ضائع کر دیا، اس نے میری گاڑی تباہ کر دی، اس نے میرا مال چوری کر، یہ مقدمے تو ہمیں ملیں گے، لیکن مال دینے والا مقدمہ نہیں ملے گا۔ قاضی صاحب نے بڑا سوچ و بچار کیا، حضرت عمر فاروق نے مشاورت کی، دونوں سے پوچھا خاندان کے بارے میں، تو ایک پتہ چلا کہ ایک کا بیٹا جوان ہے، دوسری کی بیٹی جوان ہے۔ آپ نے فیصلہ سنایا، کہا کہ تم اپنے بچوں کی آپس میں شادی کر دو، اور جو مال تمہارے زمین سے ملا ہے یہ ان دونوں کو آپ دے دو، تاکہ دونوں کے بچوں میں مال چلا جائے گا اور تم دونوں کے پاس بھی نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ تو جب رزق کی برکت ہوا کرتی ہے، کثرت کے پیچھے برکت پہ انسان چلتا ہے، حلال کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ اس طرح رزق عطا فرماتے ہیں کہ انسان لیتا نہیں، آگے دیتا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اس کا اہتمام کریں، اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم،
اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے معیشت کو تمہارے درمیان میں تقسیم کیا ہے، ہم نے تمہیں امیر اور غریب بنایا ہے، ہم نے تمہیں کالا اور گورا پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں مرد اور عورت بنایا ہے، لہذا جو ہم نے بنایا ہے، ہم نے دیا ہے، اس میں تبدیلی نہ کرو، اسی پر راضی رہو۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، میں اس پر راضی ہوں، آپ نے ہمیں دین اسلام دیا، ہم اس پر راضی ہیں، آپ نے جو دیا اللہ آپ کا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ ہر حال میں آپ کا شکر ہے۔ یہ عادت ہمیں اپنانی پڑے گی تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بس 3 باتیں ہیں جس کا ہم اہتمام کر لیں، انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا ہم چھوڑ دیں، اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا ہم چھوڑ دیں۔ اور دوسرا کام، اتنا کھائیں کہ پیٹ نہ بھرے بلکہ پیٹ میں جگہ باقی رہے، اتنا بھر لینا کہ ڈکار آنے لگ جائے، اتنا نہ کھائیں، کم کھائیں، کم کھائیں، اس لیے کہ یہی اللہ کو پسند ہے، یہی اللہ کے محبوب کو پسند ہے۔ اور تیسرا کام، بہت زیادہ جو کرنا ہے وہ اللہ کی یاد ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ جو شخص بھی یہ 3 کام کر لے گا، اللہ اس کی زندگی میں حلال کا رزق بھی عطا فرمائیں گے اور ظاہری باطنی پاکی کے ساتھ سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔